ہندوستان کی بہت سی خصوصیات ہیں. ان خصوصیات میں سب سے اہم خصوصیت قومی یکجہتی ہے. قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے تمام شعبہ حیات سے وابستہ سرکردہ افراد نے ہر دور میں اپنی طور سے خدمات اور جدوجہد کی ہے. اس سلسلے میں ہمارے قلمکاروں کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. اگر ہم صدیوں کی تاریخ پر روشنی ڈالیں اور اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر دور میں ہمارے قلمکاروں نے اپنی ادبی تخلیقات میں جہاں متعدد اصناف پر گفتگو کی، اپنی قلم کے جوہر دکھائے، وہیں قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے بھی تمام عنصر سامنے رکھے ہیں. آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ گفتگو میں موجود ہیں ایک مدرس، ایک استاد جناب مبین حسن صاحب، جو کہ بریلی سے تشریف لائے ہیں. اسی طرح سے ہمارے آج کی اس نشست میں ایک اور استاد جو کہ مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں، جناب مزمل علی صاحب. ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. آج کی نشست میں کلام شاعر کی حیثیت سے جناب ایم اشتیاق خان صاحب تشریف لائے ہیں. آپ کا بھی تعلق بریلی سے ہے اور میں خود محمد غفران نسیم. مبین صاحب، قومی یکجہتی ایک بڑا وسیع موضوع ہے، ایک بڑا اچھا سا ٹائٹل ہے اور اس پر ہر دور میں گفتگو ہوتی رہی ہے. ہم آج گفتگو کر رہے ہیں ہمارے قلمکاروں کی خدمات کیا کیا رہی ہیں اور کیسے گئے. آپ کی نظر میں گزشتہ صدیوں میں اور موجودہ حالات میں ہمارے قلمکار قومی یکجہتی کے فروغ میں کس طرح سے خدمات انجام دے رہے ہیں؟ جی، یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اگر اس پہ بات کی جائے تو بہت ہی وقت درکار ہے، لیکن اختصاراً مجھے عرض کرنا ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں ہمارے قلمکاروں نے قومی یکجہتی پہ بہت بڑا کام کیا ہے، بے شک، جس کو ہر وقت یاد رکھیں. اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو ہم پڑھ لیں صحیح سے تو یہ جو اختلافات چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. جیسے آزادی کے لیے بھی بہت شعراء کرام نے اور خدمت انجام دی ہے اہل فنکار نے. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے، یہ گلستہ ہمارا. اور پھر کہتے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. تو یہ کہا کہ کوئی مذہبی، کوئی دین کسی طرح آپس پہ دشمنی اور نفرت نہیں پھیلاتا ہے، بلکہ محبت ہی کا پیغام دیتا ہے. ہمارے کلام پاک نے بھی کہا قولوا للناس حسنا، سب سے اچھی بات کہو، بہتر بات کہو. اور کہا کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ و فساد جو ہے وہ قتل سے زیادہ بدتر چیز ہے. اور یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے ایک انسان کا قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اسی چیز کو علامہ اقبال نے اس طرح سے بیان کیا ہے. اور ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت میں، ایک اور انہوں نے شعر اس طرح کا نظم کیا کہ یہ انسان اپنی فطرت میں نہ ناری ہے اور نہ نوری ہے، بلکہ عمل سے انسان کی جو ہے زندگی جنت بھی بنتی ہے اور جہنم بھی بنتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے قرآن نے بھی عمل پہ بہت زیادہ زور دیا اور یہ کہا کہ لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر یہ کہ جو وہ کوشش کرے. اور یہاں تک قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا. تو ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم اسلام نے اور مذہب نے سکھایا ہے، اور اس پہ ہر ایک نے اعتبار کیا ہے جو صحیح معنی میں حقیقت میں جس کے یہاں انسانیت پائی جاتی ہے. اگر جو اچھا مذہبی ہوگا تو وہ اچھا انسان بھی ہوگا، اس کے یہاں اچھا اخلاق بھی پایا جاتا ہوگا. اور اسی سلسلے میں جی مزمل صاحب، ابھی مبین حسن صاحب نے علامہ اقبال کا تذکرہ کیا، ان کے اشعار کا تذکرہ کیا. ظاہر سی بات ہے کہ شاعر مشرق کا پورا کلام جو ہے وہ قومی یکجہتی اور باہمی اتحاد اتفاق کے اوپر مبنی ہے، اور انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ مذہب کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہت زیادہ متقاضی تھا اس وقت بھی اور آج بھی، اور اس کی ضرورت ہے. لوگ اسی کو استعمال کرتے ہیں، بڑھتے ہیں گے. موجودہ دور کے جو قلمکار ہیں اور جو ہماری ادبی تخلیقات ہیں، وہ نثر کی ہوں، نظم کی ہوں،
تو اس میں کس طرح کے اثرات آپ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے موجودہ دور میں بھی یکجہتی کے عنوان سے کافی کچھ لکھا جا رہا ہے اور کافی شعراء بھی لکھ رہے ہیں، ادیب بھی اپنے جو ہے تخلیق کر رہے ہیں. ان میں سے شعراء میں سے جیسے منور رانا کی شخصیت آج کے دور میں ایک بہترین شخصیت ہے، جنہوں نے جو یکجہتی پر کافی جو ہے قلم اٹھایا ہے اور جو ہے یکجہتی پر زور دیا ہے. جنہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے نہ کوئی ہندو ہے، اور انہوں نے اردو اور ہندی کا یکجہتی کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ یاد رہے کہ ہندی اور اردو کا رشتہ ایسا ہے جس طریقے سے دو بہنوں کا رشتہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ رشتہ جو ہے واقعاً جو ہندی اور اردو میں جو پایا جاتا ہے، نہ یہ یہاں پر ہے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے، بلکہ ہندو بھی جو ہے اردو کو استعمال کرتا ہے، اور بہت سے مسلم شعراء ہیں جنہوں نے ہندی کے الفاظ استعمال کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعاً ہندوستان اس تہذیب کا نام ہے اور ہندوستان اس ملک کا نام ہے جہاں گنگا جمنی تہذیب پائی جاتی ہے، اور جہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون ہندو ہے اور کون مسلمان ہے. تمام کے یہاں وطنیت کی یک رنگی پائی جاتی ہے، تمام ہندوستانی ہیں. اس اعتبار سے ساحل لدھیانوی بھی بڑا نام ہے. انہوں نے بھی جو ہے کیفی آسمی ہیں موجودہ دور میں، جو ہے انہوں نے بھی کافی جو ہے اور اس سے ایک بڑا نام ابھی آپ نے منور رانا صاحب کا تذکرہ کیا، ایک بڑا نام ابھی ہمارے درمیان جو ڈاکٹر انور جلال، انہوں نے گیتا کا جو ترجمہ ظاہر سی بات ہے ایک سنسکرت کا ایک مذہبی جگہ وہ مذہبی کتاب ہے، اور اس کو انہوں نے اردو میں اس کا منظوم ترجمہ کیا، اور بالکل اسی انداز سے اگر آپ ان کا منظوم ترجمہ پڑھیں گیتا کو تو اس قدر خوبصورت انداز ہے، بہترین لب و لہجہ، بہترین اسلوب، جیسے لگتا ہے بالکل عام زبان سے. تو اس طرح کے کام جو ہے ہر دور میں ہمارے قلمکار کرتے رہیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ضرورت ہم نے جیسے ابھی ابتدائیہ میں بتایا کہ ہر دور میں رہی ہے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں مختلف اقوام کے لوگ ہیں، اور ان کے اندر ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہم آہنگی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ہر مذہب اور ہر طبقے کا جو قلمکار ہے وہ اپنی ادبی تحقیقات میں اس اپنے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، اپنے معاشرے کے جو رسوم ہیں ان کو پیش کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر دیکھیں منشی پریم چند کو، ظاہر سی بات ہے کہ عید کا بھی لکھ رہے ہیں اور ہولی کی نظمیں بھی لکھی جا رہی ہیں، تو یہی قومی یکجہتی ہے. مبین صاحب نے ابھی بہت سی باتیں کی، قرآن کے حوالے سے بات کی، علامہ اقبال کے حوالے سے بات کی. اسی درمیان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری صنف نازک کی جو قلمکار ہیں، جو خواتین قلمکار ہیں، ان کے جو ادبی تخلیقات ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ قومی یکجہتی کے لیے بڑا اثر رکھتی ہیں. مبین صاحب آپ کیا محسوس کرتے ہیں جو صنف جنہیں ہم نصف آبادی بھی کہتے ہیں اور اس کی ضرورت ہے، ہر دور میں ان کو موقع دیا گیا ہے، تو خواتین قلمکاروں کی جو خدمات ہیں اگر ہم اس پر بات کریں تو کیا ذہن میں آپ کے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ ہاں، اس میں بھی ایسا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو اہمیت دی گئی ہے، اور عمل کے لیے کوئی قید نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. کلام پاک نے بھی کہا ہے کہ جو اچھا عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کی قدر کی جائے گی. تو اس میں ہمارے صنف نازک نے بھی کیا ہے کام، اور اس میں مطلب صبا ہیں، انہوں نے کہا کہ نفرت سے کچھ نہیں ہونے والا ہے بلکہ محبت اور پیار بانٹو دنیا میں، اس سے سب کچھ ملے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا ہے. جس طرح امیر مینائی نے بھی اسی سلسلے میں کہا کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ کسی کے کوئی تکلیف ہو، اور ظاہر سی بات ہے حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ یہ ایک دوسرے انسان جو ہیں وہ بنی آدم کے اعضاء و جوارے کی طرح ہے، کہ جیسے ایک کسی اعضاء کو کسی بھی اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہ سارے جسم کا اعضاء پریشان رہتا ہے. درد کہیں بھی ہے لیکن آنکھ پریشان ہوتی ہے، اس کے اشک بہتا ہے. اسی طرح جب ہمارے یہاں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم محبت اور پیار ایک دوسرے کو بانٹیں گے تو یہ تمام جو اختلافات ہیں، نفرتیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی. ہمارا ملک دن بر دن ترقی کی منزلوں کو طے کرتا چلا جائے گا.
جو رشتہ ہے جو وہ باہمی رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے گا، وہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ہر دور میں کام ہوتا رہا ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے جگن ناتھ آزاد نے کہا ہے کہ اسے اہل وطن دیکھے نہ ہرگز بد نظری سے کہ یہ دھوئی ہے زمزم اور گنگا کے پانی سے. کیا کہنا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو یہ نہ کہیں کہ صاحب یہ مسلمانوں کی ہے یا ایک قوم کی ہے، ایک مذہب کی ہے، بلکہ اس اردو زبان کے سلسلے میں سب نے محنت کی ہے اور سب نے اس کو سراہا ہے. اسی طرح سب کی ذمہ داری ہے کہ ہر قوم، ہر نسل، چاہے وہ عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، جینی ہو، ہر ایک نے پہلے جس طرح اس کو سراہا ہے، اگر اسی طرح اس پہ غور کر لیں اور پھر سے اس کو اپنائیں تو یہ محبت ہی محبت دکھائی دے گی. بالکل صحیح ہے مبین صاحب، اور اسی کی ضرورت ہے ہر دور میں، اور اسی کے لیے تمام جتنے بھی حساس دل لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ قلمکار ہمیشہ حساس ہوتا ہے، وہ ظاہر جو چیز معاشرے میں ہو رہی ہے وہ بھی محسوس کرتا ہے، اس کے پس منظر کو بھی دیکھتا ہے، اور مستقبل میں اس کے پڑنے والے اثرات کو بھی محسوس کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی تخلیقات کو منظر عام پہ لاتا ہے اور روشناس کراتا ہے، عوام کو، قاری کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ چل رہا ہے اور اس کے ایسے ایسے اثرات ہو سکتے ہیں گے، اور اس کے لیے کوششیں جاری رہتی ہیں گی. مزمل صاحب، بہت سی باتیں، ابھی جگن ناتھ آزاد کا تذکرہ آیا، بڑے نام ہمارے بیچ میں لکھنؤ کے حوالے سے اور ملک بھر میں بین الاقوامی شہرت یافتہ رام لال صاحب بہترین ظاہر سی بات افسانہ نگار رہے، بشیشر پردیپ صاحب رہے، چرن سنگھ بشر ایک بہترین شاعر ہمارے درمیان میں ہیں. تو ابھی بات ہوئی کہ بھئی ہندو مسلم ہی نہیں، سکھ اور عیسائی بھی اس میں شامل ہیں، اور ان کے بھی جو تخلیقات ہیں وہ ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ وہ فائدے مند ہیں اور اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں. مزمل صاحب، جو شاعری کے حوالے سے بات ہوئی، نثر آپ چونکہ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں تو ہمارے بچوں کو بھی باتیں سکھائی جاتی ہیں اور انہیں قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ جب عملی زندگی میں آئیں گے تو ہمارے جو نئی نسل ہے اس پہ کس طرح کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ان پہ کس طرح کی محنت کرنے کی ضرورت ہے قلمکاروں کی تخلیقات کے حوالے سے. کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے قلمکاروں نے جو جد و جہد کی ہے اور کر رہے ہیں وہ یکجہتی پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ہمیں جو آپس میں جو اختلاف پایا جا رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہی ہمیں درس آج کے نوجوان کو بھی دینا چاہیے اور جو طلبہ ہیں ان کو بھی درس دینا چاہیے، کیونکہ جہاں افتراق پایا جائے گا وہاں وہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک جو ہے اس وقت تک جو ہے ترقی کے راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس میں یکجہتی نہیں پائی جائے اور اتحاد نہیں پایا جائے. کیونکہ جہاں یکجہتی اور اتحاد ایک ایسی طاقت ہے جو دشمن کو جو ہے کبھی اپنے اوپر غالب ہونے کا موقع نہیں دیتی ہے. اگر ہم واقعی پوری قومیں متحد ہو جائیں تو ہمارا ملک جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. یہی ہمیں جو ہے نوجوانوں کو درس دینا چاہیے، جیسا کہ قلمکاروں نے جس کی طرف تو جو ہے متوجہ کرایا ہے، چاہے وہ محمد حسین آزاد ہوں یا جو ہے مولانا ابوالکلام ہوں یا جو ہے سر سید احمد جیسی ہستی ہے، انہوں نے جو ہے اپنے مقالات کے ذریعے اور اپنے جو ہے تحریکات کے ذریعے، تحریرات کے ذریعے جو ہے اتحاد پر زور دیا ہے اور ایک تحریک چلائی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سر سید کی زندگی سے یا سر سید کی ذات سے جو ہے برطانوی نظام جو خائف تھا وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ بہترین صحافی تھے اور ایک بہترین جو ہے اتحاد کی طرف علمبردار تھے. نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ سر سید، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو پودا لگایا آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے پوری دنیا میں اس کے فارغین خدمات انجام دے رہے ہیں، اور پورے ملک کے جو بہترین دماغ ہے وہ علی گڑھ کے پروڈکٹ کی طور پہ جانا جا رہا ہے. اور قومی یکجہتی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے لیکن وہاں کا پہلا جو گریجویٹ ہے وہ غیر مسلم ہوتا ہے. یہ قومی یکجہتی کی سب سے بڑی نشانی ہے اور یہی علمبرداری ہے کہ ہمیں قومی یکجہتی کو کس طرح سے فروغ دینا ہے گا، اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے ہر کسی کو، ہر شخص کو جو بھی ذمہ دار ہے، ظاہر سی بات ہے وہ معاشرے کا حصہ ہے، وہ کسی بھی شعبے میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل علم ہے اور اہل علم کا ہی کام کر رہا ہے، بلکہ اس کو جو ہے گا اس کے لیے خدمات انجام دینا ہے گا. چونکہ وقت ہمارا تنگ ہو رہا ہے مبین حسن صاحب، چونکہ نئے نسل کو ہمیں تربیت دینا ہے اور نئی نسل کو بتانا ہے. ہمارے جو پرانے جن کی ہم نے باتیں کی وہ سب ظاہر سی بات ہے اپنی زندگی کو گزار چکے ہیں. اب نئی نسل کی تربیت بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا جو آنے والا ہندوستان
ہندوستان ہے وہ ایک بہت بہترین گلدستہ جس طرح سے ماضی میں تھا اسی طرح مستقبل میں رہے، اس کے لیے ہمیں کیا کوششیں کرنی چاہیے قلم کے حوالے سے، تخلیقات کے حوالے سے؟ جی، سب سے بڑی ذمہ داری ہم لوگوں کی جو اردو داں ہیں، جی اردو سے واقف ہیں، جی ان کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو اردو سے ناواقف ہے جی ان کو اردو سے واقف کرائیں، ان کو اردو کی تعلیم دیں اور ان کو اردو کے بارے میں بتائیں کہ دیکھو اردو کی یہ اہمیت ہے، یہ عظمت ہے، اور جو بھی ان پڑھ ہیں ان کو ہر طرح سے تعلیم دلانے کی کوشش کریں، اس کی طرف رغبت دلائیں۔ جی مزمل صاحب، یہی ایک سوال آپ سے بھی ہے کہ ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نئی نسل کی تربیت، جیسے بھی مولانا نے بتایا کہ ہمیں اردو زبان سے اور اس کے ادب سے واقف کرنا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ادب کسی بھی زبان کا ہو وہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے گا، تو اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں اور تاثرات ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ نوجوانوں میں ایک جو ہے تحریک چلانی چاہیے، اور گھر گھر بھی جا کر جو ہے جو اردو سے لابلد ہیں، جو اردو سے واقف نہیں رکھتے ہیں، ان کے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اردو سیکھیں، اور جیسا کہ جو ہے اور آپ جب ہم اردو سیکھیں گے تو دیگر کلچر سے بھی ہم واقف ہوں گے، کیونکہ اردو ایک واحد ایک ایسی زبان ہے جس میں جو لطافت اور چاشنی پائی جاتی ہے، جتنا ادب اردو لٹریچر میں ہے اتنا کسی اور زبان میں نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اردو ظاہر سے مختلف زبانوں کا ایک گلدستہ ہے، اس میں ہندی ہے، سنسکرت ہے، فارسی ہے، پشتو ہے، عربی ہے، ترکی ہے، انگریزی ہے، مختلف زبانوں کا ایک گلدستہ ہے، اور اسی لیے اس کے اندر اتنی زیادہ وسعت ہے سارے ذائقے اس میں موجود ہیں، تمام ذائقے موجود ہیں۔ اس لیے کہا جائے کہ اردو جو ہے ایک جہتی کا بہترین نمونہ ہے، اردو ایک ایسا ہے جس میں تمام زبانیں ضم ہوتی ہیں، یکجا ہو جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ تو ہمیں جو طلبہ کو درس دینا چاہیے، جو طلبہ کو بتانا چاہیے، وہ حال ہی کے نظریوں کو پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا نظریہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے، یا علامہ اقبال کے جیسا کہ مولانا مبین صاحب نے ذکر کیا کہ ان کا نظریہ پیش کرنا چاہیے کہ یاد رہے کہ نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے، تمام کو یہ نظریہ سوچنا چاہیے کہ تمام ایک وطن میں ہیں، تمام کے خاک ایک ہے، کہ جیسا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ملت سے اپنا ربط استوار رکھ، ملت سے اپنا ربط استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ کیا کہنے کہ بہت یہی ضرورت ہے۔ ہمارے درمیان میں کلام شاعر کی طور پر جناب ایم اشتیاق خان صاحب بریلی سے تشریف لائے، یہ بھی موجود ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اب ان کو بھی ہم اب لوگ اپنی گفتگو میں شامل کریں اور آپ کا کلام سنائیں۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب ایم اشتیاق خان صاحب۔ عطا حاضر کرتا ہوں۔ جی بھائی، یہ میرا وطن تابندہ ہے، کیا کہنا ہے، بے شک یہ میرا وطن تابندہ ہے، اپنا بھارت پائندہ ہے، میرا وطن تابندہ ہے، یہ میرا وطن تابندہ ہے، اپنا بھارت پائندہ ہے، ہم چاند پہ ڈیرا ڈالیں گے، واہ واہ، ہم چاند پہ ڈیرا ڈالیں گے، یہ امید آئندہ ہے، چاند پہ ڈیرا ڈالیں گے، یہ امید آئندہ ہے، یہ میرا وطن تابندہ ہے، اپنا بھارت پائندہ ہے۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ دھرتی کی حفاظت کی خاطر، دھرتی کی حفاظت کی خاطر جو خون زمین پہ گرتا ہے، کیا کہنے، دھرتی کی حفاظت کی خاطر جو خون زمین پہ گرتا ہے، وہ خون ہمیشہ زندہ ہے، وہ خون ہمیشہ زندہ ہے۔ دھرتی کی حفاظت کی خاطر جو خون زمین پہ گرتا ہے، وہ خون ہمیشہ زندہ ہے، وہ خون ہمیشہ زندہ ہے۔ مزمل بھائی، ایک قطعہ اور حاضر کرتا ہوں کہ سنیے گا کہ بڑے کمال کے ہوتے تھے خون کے رشتے، سنیے گا، کیا کہنے صاحب، بڑے کمال کے ہوتے تھے، بڑے کمال کے ہوتے تھے خون کے رشتے، کہاں سے لاؤ گے اب وہ جنون کے رشتے، کمال کے ہوتے تھے خون کے رشتے، کہاں سے لاؤ گے اب وہ جنون کے رشتے۔ بطور خاص شعر دیکھیں کہ بڑے کمال کے ہوتے تھے خون کے رشتے، کہاں سے لاؤ گے اب وہ جنون کے رشتے، کہ نئے زمانے کی تہذیب میں گراوٹ ہے، کیا کہنے، نئے زمانے کی
تہذیب میں گراوٹ ہے، کوئی بتائے کہاں ہیں سکون کے رشتے، بہت اچھا ہے، کہاں ہیں سکون کے رشتے، نئے زمانے کی تہذیب میں گراوٹ ہے، کوئی بتائے کہاں ہیں سکون کے رشتے۔ اور اگر اجازت ہو تو غزل کا مطلب یوں ہوا کہ جانے حیات جانے جگر یاد آئے گا، یاد آئے گا، جانے جگر یاد آئے گا، وہ لاکھ بے وفا ہے، وہ لاکھ بے وفا ہے مگر یاد آئے گا، لاکھ بے وفا ہے مگر یاد آئے گا، جانے حیات جانے جگر یاد آئے گا، وہ لاکھ بے وفا ہے مگر یاد آئے گا۔ اور شعر حاضر ہے کہ گھر میں رہوں تو پاؤں کا تل بیٹھنے نہ دے، گھر میں رہوں تو پاؤں کا تل بیٹھنے، گھر میں رہوں تو پاؤں کا تل بیٹھنے نہ دے، نکلوں اگر سفر پہ تو گھر یاد آئے گا، کیا سفر پہ تو گھر یاد آئے گا، گھر میں رہوں تو پاؤں کا تل بیٹھنے نہ دے، نکلوں اگر سفر پہ تو گھر یاد آئے گا۔ اور شعر دیکھیں کہ جب بھی ہمارا ہوگا گزر، ہمارا ہوگا گزر اس کے شہر سے، اس کے شہر سے، جب بھی ہمارا ہوگا گزر اس کے شہر سے، وہ بیل وہ دریچہ، وہ بیل وہ دریچہ وہ در یاد آئے گا، بیل وہ دریچہ وہ در یاد آئے گا، جب بھی ہمارا ہوگا گزر اس کے شہر سے، وہ بیل وہ دریچہ وہ در یاد آئے گا۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں ارشاد کہ رخصت کا رنج بھی ہے، رخصت کا رنج بھی ہے، جی رخصت کا رنج بھی ہے، رخصت کا رنج بھی ہے اور جدائی کا غم بھی ہے، رخصت کا رنج بھی ہے اور جدائی کا غم بھی ہے، وہ جانے والا شام و سحر یاد آئے گا، وہ جانے والا شام و سحر یاد آئے گا، رخصت کا رنج بھی ہے، جدائی کا غم بھی ہے، وہ جانے والا شام و سحر یاد آئے گا۔ اور غزل کا آخری شعر کہ رشتہ جنوں کا روز ازل سے لہو سے ہے، کیا کہنے ہیں، رشتہ جنوں کا روز ازل سے لہو سے ہے، پتھر نظر جو آئے گا سر یاد آئے گا، سر یاد آئے گا، ارے واہ واہ کیا کہنے ہیں، بہت اچھا، سر یاد آئے گا، کیا کہنے ہیں، پتھر نظر جو آئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اور مقطع کا شعر حاضر کرتا ہوں کہ اے اشتیاق ایسا وہ جانے حیات ہے، ایسا وہ جانے حیات ہے، اے اشتیاق ایسا وہ جانے حیات ہے، کتنا بھی میں بھلاؤں کتنا ہی میں بھلاؤں مگر یاد آئے گا، کیا کہنے اشتیاق، یاد آئے گا۔ آج کی ہماری گفتگو قومی یکجہتی میں قلمکاروں کی خدمات، اس موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود تھے جناب مولانا مبین حسن صاحب جو کہ بریلی سے تشریف لائے، جناب مزمل علی صاحب جو کہ مظفر نگر سے تشریف لائے، اور کلام شاعر میں جناب ایم اشتیاق خاص صاحب جو آپ کے سامنے آپ سے روبرو تھے اور اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور میں خود محمد غفران نسیم، اور اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔